الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل علی سیدنا عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل علی سیدنا بزرگان دین تصور شیخ کی ہدایت دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے معاملات حل ہوں گے. اب اگر کسی کا تصور شیخ نہیں ہو پا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس کا مضبوط نہیں ہے تو وہ مضبوط کیسے ہوگا تصور شیخ؟ دیکھیں تصور شیخ جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں اس کی، اور مختلف خاندانوں میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں. ایک طریقہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خاندان قادریہ رضویہ کا طریقہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تصور کریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، ایسا تصور کریں کہ سبز گنبد ہے. اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو زیارت ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کا تصور کریں، ورنہ سبز گنبد ہے، سب نے دیکھا ہے، اس کا تصور کر لیں. کہ وہ تصور یہ کرے کہ نور جو ہے وہ سبز گنبد سے شیخ کے قلب پر آ رہا ہے، اور شیخ کے قلب سے یا شیخ کے چہرے سے منعکس ہو کر اس کی شعائیں میرے دل پہ آ رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا یعنی لمبا ہے، لیکن عوام کے لیے بالکل یہی ہے کہ وہ ایسے ہی تصور کرے اور اسی کی کوشش کرے. آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، جلدی کسی بات کی نہیں ہے. یہ تصور جب ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا، تو اس کا یہ فائدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الوظیفۃ الکریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا تصور کر لے گا تو شیخ کی تصویر اس کے دل میں نقش ہو جائے گی، اور پھر جو کوئی اس راہ کی مشکل ہے اس راہ کی مشکل اس کو شیخ سے اس کا حل پتہ چل جائے گا. شیخ سے سوال کرے گا اور اس کے قلب پر، اس کا دل پر اس کے شیخ کی طرف سے وہ اس کا جواب القاء ہو جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو تصور کرے کہ گویا میرے اندر شیخ ہے، یہ جو قالب ہے، یہ جو میرا جسم ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے شیخ ہیں، اور جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہو رہا ہے وہ مجھ سے سرزد نہیں ہو رہا، وہ دراصل میرے شیخ کی یعنی ان کے اختیار سے، ان کے تصرف سے سرزد ہو رہا ہے. میں نہیں کر رہا، یہ وہی کر رہے ہیں. یہ والا طریقہ ایک مشرب ہے صوفیہ کا جو ہمہ اوست والے ہیں، اس طرف اشارہ کرتا ہے. اور جو پہلا والا ہے اعلی حضرت والا، وہ ہمہ از اوست والا طریقہ کار ہے کہ جو عوامی طریقہ اور یعنی بہترین ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں شیخ سے ہدایت ملے گی، دونوں میں ہوگا وہی کہ شیخ سے ہدایت ہوگی. اور یہ طریقہ الہامی ہے، یعنی اس سے الہام ہونا شروع ہوگا اس کو اپنی مشکلات کا، جو تصوف کے راستے کی مشکلات ہیں اس کو جواب ان سب چیزوں کا ملنا شروع ہو جائے گا. اگر اس میں رہی بات یہ کہ تصور کامل نہیں ہو رہا تو دیکھیں تصور کامل کیسے ہوگا. 24 گھنٹے میں
موبائل پہ ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے، تو ہماری توجہ کا زیادہ تر حصہ موبائل پہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ہٹتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، بیوی بچے سارے معاملات ہیں، پھر کاروبار ہے، پھر کہیں موت زندگی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہے، پھر جہاں مال جا رہا ہوتا ہے وہیں ہماری توجہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے معاملات ہم نے، اتنے سارے اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں ہم نے اپنی توجہ کے، تھوڑی تھوڑی توجہ سب جگہ دیتے ہیں تو ہماری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کام کے لیے یعنی تصور شیخ کے لیے کامل توجہ چاہیے۔ اب کامل توجہ کیسی ہوگی؟ کامل توجہ تو ہماری نماز میں نہیں ہوتی۔ نماز میں اب ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری توجہ کیسی ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے۔ نماز میں نہیں ہو رہی تو تصور شیخ میں کیسے ہو جائے گی؟ تو خامی ہمارے اندر ہے۔ طریقہ کار تو چینج نہیں ہو سکتا ہماری خاطر، طریقہ کار تو وہی رہے گا، جیسے نماز تبدیل نہیں ہوگی، نماز وہ جو ہے وہی رہے گی، تو تصور شیخ کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی رہے گا۔ اب ہمیں تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ ہم تبدیل ہونے آئے ہیں نا، تصوف کے راہ پہ ہم چل رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تبدیل ہو جائیں، ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ہماری روحانیت جاگ جائے۔ اب روحانیت تو ہماری جاگے کب؟ جب جسمانیت کو تھوڑا کم کریں، پیٹ بھر کے کھانا کھائے، ڈکار کی بھی جگہ نہیں ہے، ہاں، اور اس کے بعد ہم بیٹھتے تصور کے لیے تو صرف ڈکار ہی آئیں گی، تصور میں تو کچھ نہیں آئے گا، وہ بھی اگر ہضمہ صحیح ہوا، ورنہ تو پھر بدہضمی کی ڈکاریں آئیں گی۔ تو جب ٹائم نہیں ہے اور ایک وقت نہیں ہے، اچھا تھکے ہارے ہوتے ہیں، جب اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے، تھک گئے، پریشان ہو گئے، اب ہم کہہ رہے ہیں یار کو ہم تصور کر لیں، ایسا کیسے ہوگا؟ اس کا بہترین وقت ہے تہجد میں اٹھیں، اور تہجد میں اٹھنے کے بعد جب بالکل، اچھا فون بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ ہم تو تہجد پہ بھی اٹھیں گے نا تو سب سے پہلے دیکھیں گے ایسا یار کوئی میسیج تو نہیں آیا ہوا کسی کا، واٹس ایپ پہ دیکھ ہی لوں، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو بھائی، جیسے فائر بریگیڈ میں کام کرتے ہیں، ہم نے آگ بجھانی جا کے کہیں پہ، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس ایک عادت ہے، دیکھوں ذرا کیا ہے، کچھ بھی نہ کریں۔ ہماری توجہ کا سب سے زیادہ حصہ آج کل کی لائف میں موبائل نے کھا لیا، حتیٰ کہ ہمارے گھر والوں کو بھی ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس کو جو نا بند کر دیا کریں اس کو۔ دنیا اس سے پریشان ہے جتنا اس کے فوائد ہیں، لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ اس نے ہماری توجہ پوری کھینچ لی اپنی طرف۔ اب انسان کی کیونکہ نا عادت ہے، اس کو تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہے، انسان کی عادت ہے کہ وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے، تماشا سننا چاہتا ہے۔ تو پہلے تو جاتے تھے پیسے خرچ کر کے سنیما میں دیکھتے تھے، پھر بھی جاتے تھے، دور بھی جاتے تھے، پیسے بھی خرچ کر، سردی گرمی میں جاتے تھے، پھر ٹی وی آ گیا، اس کے بعد یہ موبائل اب آ گیا ہے، تو اب جو اس سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، پہلی بات تو یہ کہ جس کو حاجت نہ وہ اینڈرائڈ فون رکھے ہی نہ اپنے پاس، صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو صوفیہ کی اس پہ چلنا چاہتا ہے، تو ان کے آداب میں سے آج کل یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے معمولات سے موبائل کا اخراج کر دیں، موبائل کو نکال دیں، اینڈرائڈ کو نکال دیں، کیونکہ اچھا اگر بہت ضروری ہو کہ بھئی نہیں ہمیں تو تھوڑا اس کو پیچھے کر دیں، بہت ہی ضرورت ہے ہمیں موبائل کی، اینڈرائڈ کی، واٹس ایپ ہے اور میسیج آتے ہیں، کام ہے، کاج ہے، سارے معاملات ہیں، تو اس کو لمٹ کر دیں۔ بھئی آپ جیسے آپ نے دکان کا آپ کا ٹائم ہے نا، جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دکان کو لگا دیتے تالا اور گھر آ جاتے،
تو اپنے لوگوں کو بھی جن سے بھی آپ کا کاروبار ہے اب ان سے بولو میں دیکھو مجھ سے کاروباری گفتگو اتنے بجے تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں اویلیبل نہیں ہوں۔ 8 بجے 10 بجے میں نے ایک آدمی کو سنا دیکھا، میں نے فیکٹریاں تھیں اس کی چند ایک، تو اس نے کہا بھی دیکھو 11 بجے میرا یہ نمبر آف ہو جاتا ہے بس، اس کے بعد میں ہوں میرے گھر والے، میں گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں۔ دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے مخلص ہے، تو اس نے فیکٹریوں کو اس نے بند کر دیا کہ بھائی میرے سے جس نے بات کرنی ہے، اور ہر ایک کو نمبر دیتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ مخصوص ہی لوگ ہیں، وہی ان کا نمبر جانتے ہیں اور وہی ان کو فون کرتے ہیں۔ ان کو بھی اس نے پابند کیا ہے کہ مجھے 11 بجے کے بعد فون مت کرنا، میرا فون بند ہوگا، اور وہ سم آف کر دیتا ہے، اب اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا کوئی۔ واٹس ایپ آپ جو نا بند کر دیں، اپنا صوفیانہ طرز پہ جو چلنا چاہے تو وہ اپنی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف لگا رہا ہے نا بھائی جہاں اس نے آگے جانا ہے آگے دیکھ رہا ہے نا، جس طرف ہم نے جانا ہے وہ آگے کا راستہ کہاں جا رہا ہے؟ قبر اور حشر کی طرف جا رہا ہے، تو ہماری توجہ بھی قبر اور حشر کی طرف ہونی چاہیے۔ چلو کوئی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی توجہ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے، پھر عاشق ہے وہ، یا تو عابد ہوگا یا زاہد ہوگا یا عاشق ہوگا، کچھ تو بنے گا نا صوفیہ کے اس پہ آئے گا تو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دنیا داری ہے، تب بھی آپ کی فیملی کا ایک ٹائم ہے، اس کو بھی آپ ٹائم دیں، فیملی کو بالکل دنیا دار ہیں تو فیملی کا بھی حق ہے، کم سے کم انہی کو ٹائم دے دیں تھوڑا سا۔ کاروبار کو اور انٹرٹینمنٹ کو، جس کو ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ابھی آپ کرو، یہ کہیں گے کہ بھائی اس کی بھی ایک لمٹ ہے، لوگوں کی نظر میں، شریعت کی نظر میں جو لمٹ ہے وہ تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم کو ہر صورت میں رکھنا ہے، اس کا ٹائم رکھیں، لیکن کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کی کوئی سی بھی مصروفیت تو پھر آپ کی توجہ نہیں ہو پائے گی۔ پھر تصوف میں تو دل بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، خیالات بھی اللہ اس کے رسول کی طرف ہونے چاہیے، سارا معاملہ ہی ہمارا اللہ اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے، پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تصوف کس چیز کا ہے؟ ذکر و اذکار، خالی صرف ذکر و اذکار کرنے کا نام تصوف نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کرنا تصوف کا ایک حصہ ہے، اس کی جو مین چیز ہے وہ ہے دل کی محبت، دل کی توجہ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا، یہ ہے تصوف۔ اس میں جتنا اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمیں قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہم ہی توجہ نہیں کرتے۔ اللہ نے تو فرمایا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو اس کے شارک سے بھی قریب ہے، یعنی وہ ہماری شارک سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہے۔ یعنی کن معنوں میں دور ہے؟ ہماری توجہ نہیں۔ تو اب توجہ ہماری کس طرف ہے؟ اس کو کم کریں، کم کرتے 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 صرف ضرورت کے تحت کر دیں۔ موبائل ایک ضرورت ہے تو اس کو ضرورت رکھیں، جیسے کاروبار ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت رکھیں۔ اس کو صوفیہ کرام یا بزرگان دین اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا کو ایسے رکھیں کہ جیسے کسی کے گھر میں واش روم ہوتا ہے تو اس کو واش روم میں جانا اس کے لیے پسندیدہ کام نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ جب تک مجبور نہیں ہو جائے گا تو اس کا خیال بھی نہیں ذہن میں لاتا، وہ خیال بھی نہیں ذہن میں لاتا، وہ کہ کون سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں،
کوئی بھی نہیں سوچتا رہتا. تو دنیا ان کے نزدیک ایسی ہے کہ ضرورت کی جگہ ہے, کہ ضرورت پوری ہو جائے تو بس اس کا تصور ہی نہیں لاؤ پھر بیچ میں. ایسے ہی کاروبار ہے, ایسے ہی آپ کے رشتہ داریاں ہیں, لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں, کہ یا تو آپ کو ان سے حاجت ہے یا ان کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ان کی حاجت ہے تب بھی اجازت ہے, اور اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, تو چلو ان کے بھی کام آ جائیں للہ فی اللہ, اللہ رسول کی خاطر. یہ تو پھر اچھی بات ہے, خدمت خلق یہ اچھی چیز ہے. باقی جو وقت آپ کا اپنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی دیں. یعنی ان معاملات میں, صوفیانہ معاملات میں, تو گھر والوں کی بھی ایک لمٹ ہے, بیوی اور بچے کی بھی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے زیادہ ان کو بھی ہم نے دل میں نہیں رکھنا, کیونکہ ایک دن ان کو چھوڑ کے جانا ہے. تو جس کو چھوڑ کے جانا ہو اس سے ہمیشہ کا واسطہ نہیں رکھا جاتا. جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے, جن کے پاس ہم کہاں سے آئے اور کہاں جانے والے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ کبھی ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں. اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے, اسی نے ہمیں ہر نعمت دی ہے, اور اسی نے کچھ ذمہ داریاں ہمیں لگا دی کہ دنیا میں جاؤ تو یہ کر لینا. تو ہم اس کے ہیں, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے, تو ہم اسی طرف توجہ کریں نا. اگر ہم یہ دیکھیں, ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, اور گاڑی چلا رہا ہے اس طرف, گاڑی جا رہی ہے اس کی ایسے, اگر اس کا رخ بھی ایسے ہی ہے تو صحیح گاڑی چلائے گا, آنے والے جمپ سے, گڑھے سے, بھیڑ سے بچے گا, طریقے سے چلائے گا. اور اگر اس کی توجہ اس طرف ہو جائے, پیچھے کی طرف جو چھوڑ کے آ رہا ہے, تو دنیا ہم سے ہر لمحہ چھوٹ رہی ہے اور ہم ہر لمحے آخرت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, اب یہ مغرب کی نماز دوبارہ آئے گی ہماری زندگی میں؟ کبھی نہیں آئے گی. اب ہم عشاء کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم کھڑے کھڑے, لیٹے لیٹے, بلکہ سوتے ہوئے بھی ایک سفر میں ہیں. وہ سفر ہے وقت کا سفر. سمجھ لے کہ ہم ایک تختے پہ لیٹے ہوئے, اور وہ تختہ, وہ جو ہے نا پٹا چل رہا ہے آگے کی طرف. ہم حرکت کریں نہ کریں, جیسے ایئرپورٹ پہ سامان آتا ہے نا, تو وہ ایک یعنی جو ہے نا اس پہ چمڑے کے اس پہ یا ریگزین کے, وہ جو ہے نا اس پہ چل رہا ہوتا ہے, پٹے پہ چل رہا ہوتا ہے سامان. ایسے ایسے سامان نہیں چل رہا ہوتا, وہ پٹا چل رہا ہوتا ہے. تو ہم بھی وقت کے سوار ہیں, وقت ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کر لی تو تصور شیخ کہاں سے ہوگا؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو, اگر ہم صوفیانہ اس پہ طرز پہ آنا چاہتے ہیں, تو اب اپنے معاملات کو دنیاوی طور پہ جو بھی ہماری توجہ ہے جس طرف, اس طرف سے چھوڑیں, کم کریں, اور اپنے مقصد پہ آ جائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد ہمارا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا, اسی کے لیے ہم نے یہ صوفیانہ طریقہ اپنایا. تو پھر اس کے لیے سنسیئر ہو جائیں, مخلص ہو جائیں اس کے لیے. باقی چیزیں بس سو اینڈ سو سمجھ لگے ہیں, ایسے بس چلتی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. باقی جو چیزیں اس کے ساتھ چل سکتی ہیں وہ چلے, جو نہیں چل سکتی ان کو چھوڑ دیں, ان چیزوں کو ترک کر دیں. تو ہم ترک میں بھی آ گئے. کہتے ہیں نا ترک, صوفیہ کے لیے ترک ضروری ہے. تو کیا چیز؟ حدیث پاک میں ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسان کے
اسلام کی بہترین شکل یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتوں کو ترک کرتے ہیں. فضول بات کیا ہے؟ جو مقصد کے لیے بیکار ہو وہ فضول ہے. ہر مقصد کے لیے کچھ کام کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ یعنی بیکار چیزیں ہوتی ہیں، جیسا انسان کا مقصد ہوتا ہے. صحیح نا؟ مثال کے طور پہ ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں تو ہم کیا چیز لیں گے اپنے ساتھ؟ بھائی اپنے کاغذات لیں گے، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، وغیرہ وغیرہ سارے ہم کچھ پیسے لیں گے، اپنی ضرورت کا سامان رکھیں گے. اچھا اس میں ہم مزدوری کے سامان اپنا رکھیں گے، پلمبر، کچھ پیچ کس، کچھ کدالیں، کچھ جناب ٹرالی، کچھ ٹریکٹر، کچھ چارپائیاں اور کچھ یہ اور وہ. بولیں گے بھائی یہ کیا؟ بس سامان تھا میں لے کر آ گیا. بولے تو فالتو سا دماغ نہیں تمہارے پاس؟ او بھائی ان چیزوں کی یہاں پہ ابھی روک لیں گے، یہاں یہ تو جا ہی نہیں سکتی آپ کے ساتھ. ہاں نہیں جا سکتی. بندہ مر جاتا ہے، وہ اس کو جب دفنانے جاتے کیا کیا لے کے جاتے ہیں اس کے مال میں سے؟ کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ اس کی گاڑی پہ بھی میت لے کے نہیں جاتے، وہ میت گاڑی آتی ہے اس کے لیے. بھلے وہ جو نا ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، کروڑوں کی گاڑی اس کی کھڑی ہو گیریج میں، اس کو ڈولی پہ ڈال کے چل بھائی میت گاڑی میں. اب اس کے بیگوں سے بھرا ہوا تھیلا نہیں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا اس کو؟ نہیں. تو جس مقصد کے تحت ہم کام کریں گے، جو ہمارا مقصد ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص واقعی گھر بنانا چاہ رہا ہے تو وہ گھر بنانے کی آلات اس کے لیے کام کے ہے. پھر وہ وہاں پر دوسری چیزیں نہیں لے کر جائے گا. جو سبزی بیچ رہا ہے اس کے لیے وہ چیز کام کی ہے تو وہ اس طرف توجہ کرے گا. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے کچھ ضروری سامان ہوتا ہے. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا وہ باقی چیزوں پہ سے گرفت ہٹا لے گا. اور اگر اس نے ان چیزوں پہ سے توجہ نہ ہٹائی، گرفت نہ ہٹائی، تو وہ پھر غلطی کا شکار ہوگا اور وہیں رہ جائے گا. بندروں کو پکڑنے کا طریقہ ہے ایک بڑا زبردست. کہتے ہیں جب بندروں کو پکڑا جاتا ہے تو یہ آج کل نہیں ہوگا، پہلے ہوگا. ایک حکایت میں نے پڑھا کہ ایک سراہی دار جو ہے نا، ایسے جس کی لمبی گردن ہوتی ہے اور نیچے سے وہ ایسے کر کے سراہی نما ایک جار ہوتا ہے، اس کو زمین پہ گاڑ دیتے ہیں اس کو، اور سراہی اس کے اندر جو ہے وہ چنے اور دانے رکھ دیتے ہیں کافی سارے، اور اوپر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو دانے ایسے کر کے پھیلا دیتے ہیں. اب بندر آتے ہیں، ایک ایک دانہ کھاتے جاتے، آگے آتے جاتے، کھانا کھاتے جاتے، آگے دانہ کھاتے جاتے، آگے آتے جاتے. اب اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں سوراخ ہیں، اب کیا کریں، سوراخ میں کچھ ہوگا. اب وہ اس میں ایسے کر کے ہاتھ ڈالتے ہیں ایسے، اور اس کے بعد جب چنے ان کو محسوس ہوتے ہیں تو بندر اس کی مٹھی جو نا پکڑ لیتے ہیں اس کو. اب مٹھی کی شکل میں وہ کھینچتے ہیں. اب یہ تو باہر آنے سے رہا، اندر جا کے تو مٹھی گل گئی. اب جو نکال رہے ہیں تو ایسے کر کے نکالنا پڑے گا. یہ ٹیکنیک ان کو نہیں آتی. وہ انہوں نے بس مٹھی پکڑ لی نا، اب مٹھی نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ شکاری آ کے اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ مٹھی پکڑ کے رکھتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہماری گرفت چنوں پر ایسی ہے کہ اب ملک الموت آ کے ہمیں پکڑ لے تو پکڑ لے. ہم جو ہے وہ گرفت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری گرفت کس چیز پر ہے؟ دنیا کے معاملات. انٹرٹینمنٹ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، انٹرٹینمنٹ.
دیکھ لیں آج ہر خاص و عام الا ماشاء اللہ اچھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، ہر وقت اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائیں گے، لیکن عوام الناس ہم اس میں شامل ہی ہوں گے کافی حد تک، تو ہم انٹرٹینمنٹ کا شکار ہو گئے۔ اب تصور شیخ کیسے کام ہو؟ یہ گناہ کیسے چھوڑے جائیں گے؟ گناہ کیسے چھوڑے جائیں گے؟ یہ تو بالکل آسان سی بات ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ تو جیسا بننا چاہتے ہیں ویسوں کی صحبت اختیار کر لیں، آج نہیں تو کل آپ ویسے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے، انسان جو ہے وہ رنگ پکڑتا ہے، انسان ہر اچھے اور برے لوگ یعنی لوگوں کا رنگ پکڑ لیتا ہے، جیسوں میں رہے گا ویسا ہو جائے گا، آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا۔ بس محبت میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، خود ہی ویسا ہو جائے گا۔ کیوں کہ ارواح کو آپس میں تعلق ہوتا ہے، روحیں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، تو جیسا تعلق ہم رکھیں گے ان ارواح کے اثرات ہم تک آئیں گے۔ اسی لیے تصور شیخ ہے کہ اگر ہم تصور شیخ میں رہیں گے تو شیخ کے تصور کے ذریعے شیخ کی روح جو ہے وہ ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہوگی، تو آہستہ 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 ہم شیخ کے خیالات کے مطابق ہمارے بھی ویسے خیالات ہو جائیں گے، ان کی تربیت کے مطابق ہماری بھی ویسی طبیعت ہو جائے گی۔ اس تربیت سے یہ صحبت کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہر وقت اچھے لوگ اور نیک لوگ تو دستیاب نہیں ہوتے، کہا جائے۔ گھر میں انسان کی ایسی بعض اوقات صحبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا پسند کی نہیں ہوتی، اب وہ کیا کرے؟ اس کا یہی ہے سب سے بہتر، صوفیہ نے یہ حل نکالا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے شیخ کے خیال میں رہے، اپنے پیر کے خیال میں رہے، تو جب ان کے خیال میں رہے گا تو ہر وقت ان کی روح سے اس کا اتصال رہے گا، تو ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی اس کا مزاج وہی ہو جائے گا جو اس کے شیخ کا مزاج ہے۔ کوئی سالک خدمت خلق کو کتنی اہمیت ہے، یا وہ اس کو رکاوٹ جانے اپنے معمولات کے لیے؟ نہیں، خدمت خلق تو بہت زبردست چیز ہے، بس اس میں اخلاص شرط ہے۔ جیسے نماز روزہ بہت اچھی چیز ہے نا، لیکن اخلاص شرط ہے اس کے اندر۔ ایسی خدمت خلق بہت زبردست چیز ہے، سمجھ لیں کہ 80% خدمت خلق ہے تصوف میں، اور 20% جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب خدمت خلق کیا چیز ہے؟ لوگوں کے لیے نیک تمنا رکھنا، لوگوں کے لیے نیک تمنا رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اب بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرے تو کیا اس کا کوئی کام رکے گا؟ اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ شرط کیا ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ ہماری اکثر پریشانیوں کا سبب وہ پریشانی ہے جو ہم نے دوسروں کو دی ہوتی ہے، وہی پریشانی گھوم کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی مخلوق کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے، اب وہ پریشانی ہمیں ڈھونڈے گی اور ہم تک پہنچے گی۔ جو لوگ اہل دل ہیں، اللہ والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں
بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بھئی تم دیکھو. اب ایک صاحب کا میں نے واقعہ سنا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت اچھا حساب کتاب تھا، بہت اچھا کاروبار تھا میرا، کوٹھیاں بھی تھیں، کاروبار بھی تھا بہت اچھا. اچانک مجھے کاروبار میں لاس ہوا، اور میں کرتے کرتے میری گاڑیاں بک گئیں، پھر گھر اور بنگلہ بھی بک گیا، پھر میں کرائے پہ آیا، اور اب کرایہ بھی دینا میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گیا. عامل تو بہت بیٹھے ہیں، وہ ہر ایک نے پیسے ہی لینے ہوتے ہیں، وہ لے لیتا ہے پیسے، حل نہیں بتایا کسی نے بھی. ایک اللہ والے کے پاس وہ پہنچ گیا. جب اس کا وقت آیا نا ٹھیک ہونے کا، اللہ والے کے پاس آ گیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولا بھائی تم نے اپنے نوکروں میں سے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ کھیلنے کا میں نے بہت سوچا، نہیں میرا تو حسن سلوک تھا سب کے ساتھ. لیکن ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک مالی کو میں نے جو وہ نکال دیا، 1500 کی اس کی تنخواہ تھی. تو اتفاق سے اس نے کوئی پودا جو ہے وہ غلط کاٹ دیا، مجھے بڑا پسند تھا، اس نے نکال دیا. وہ مالی کے اعتبار سے وہ اس نے صحیح کیا تھا، کچھ ہوگا اس کے فنی اعتبار سے، مجھے وہ بڑا پسند تھا. تو میں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس نے بولا صاحب یہ ورنہ خراب کر دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. کہ مجھے کس بات پہ غصہ تھا، میں نے اس کو فارغ کر دیا. میں نے بولا بھائی تو کل سے تو نہ آئی. انہوں نے کہا ہاں بس یہی بات ہے، جب تک اس مالی کا رزق تیرے رزق میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ تجھے نواز رہا تھا. تیرے کروڑوں روپے اس 1500 کی وجہ سے آ رہے تھے جو تو اس کو دیتا تھا. تو تو نے اس حصے کو نکال دیا. اب اللہ جانے اس مالی کو کس کی دعا تھی؟ اپنی ماں کی دعا تھی، باپ کی دعا تھی. کیا اس نے کچھ ایسا کام کیا ہوا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو برا کرے گا اس کے ساتھ بھی برا ہو جائے گا؟ ایسا ہی ہوا. اب تو اس کو ڈھونڈ، اس کو منا. کہہ رہا میں اب کہاں ڈھونڈوں، کئی سال مجھے ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہو گئے. بہرحال اس کو وہ کہیں سے ملا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس نے معذرت وغیرہ اس سے کی کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو مالی صاحب، مجھے معاف کر دو، اب تو میں بھی مالی بندے کے قریب ہو گیا ہوں، لیکن مجھے تو مالی کا کام بھی نہیں آتا، تو مجھے معاف کر دو. یار اس سے میں نے معذرت وغیرہ کی. اس کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ بھئی کیا ہوا تھا. اس نے بولا ہاں یار بس ٹھیک ہے، اس وقت میرا دل دکھا تھا، لیکن پھر میں نے دوسرا کام تلاش کیا، مجھے کام مل گیا، میں تو کام کر رہا ہوں اپنا، میرے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن اس وقت کا وہ جو دل دکھا ہوا تھا اس بندے کا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا گیا. اکثر معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ مخلوق کا خیال نہیں کرتے نا، اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. تکبر، دیکھیں تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، یہ تکبر ہے. اور یہ شکر ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ان پر فضیلت دی ہے، مجھے تو نے اچھا رکھا، مجھے نعمتیں زیادہ دے دی. اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے، یہ اس لیے نعمت زیادہ دی جاتی ہے تاکہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. چلو خود بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، 2.5% تو زکوٰۃ ہی بنتی ہے فالتو مال پر، ہے نا. لیکن ویسے بھی اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسماً ارشاد فرمایا، حلفاً، کہ میں قسم ارشاد فرماتا ہوں، حلف لیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو صدقہ کوئی اللہ تعالیٰ تو استعمال نہیں کرتا، بندے ہی کرتے. یہ مخلوق کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے. بظاہر تو ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ کہ کم ہو گیا. یہ ایسے کم ہو رہا ہے جیسے کسان بیج ڈالتا ہے تو اس کی جھولی خالی ہو جاتی ہے نا. جب کسان بیج ڈالتا ہے تو جھولی خالی ہو گئی اس کی، لیکن کیا اس کو نقصان ہوا؟
نہیں، ایک وقت کے بعد اس کے یہ ٹرالیاں اٹھائے گا یہاں سے گندم کی، جھولی کے جو بیج ڈال رہا ہے یہ یہاں سے گندم کی ٹرالیاں بھر بھر کے لے کے جائے گا بڑی بڑی. تو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا. دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، اور دینی معاملات میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کا دل خوش کریں للہ فی اللہ، اللہ اس کے رسول کی خاطر، تو یہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرانے کا سبب ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخی لوگوں سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. جبکہ بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. تو سخاوت لوگوں کے کام آنا ہی ہے نا. آپ لوگوں کو خوش کریں کسی بھی طریقے سے، مسکراہٹ سے خوش کر دیں، کسی کا دکھ درد سن کے خوش کر دیں اس کو. کسی کے کام نہیں آ سکتے تو اس کا دکھ درد سن ہی لیں، چلے اپنا ٹائم دے دیں اس کو کہ وہ اپنا دل ہلکا کر لے آپ کو بول کر. آپ کو یار مجھے اس کا حل تو نہیں پتہ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کرے. آپ یقین کریں دعا دینے والوں بھی کم رہ گئے ہیں. آپ لوگ کم لوگوں سے دعا سنیں گے، اپنے لیے سن لیں گے اور اس کے بعد بس. جبکہ بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کسی سے حال نہیں پوچھتا، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اگر اس نے کوئی حاجت بتا دی تو میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا، تو حال کیوں پوچھوں، اس کے زخم کو رے دوں. کیا حال ہے؟ وہ بولے میں تنگ دست ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اب میں کہوں اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو پھر ملیں گے. تو بھائی حال کیوں پوچھا تو نے میرا؟ انہوں نے کسی سے حال پوچھ لیا تھا، پھر ان کو کچھ خرچہ کرنا پڑ گیا کافی زیادہ، تو کہنے لگے بھائی اب میں اسی سے حال پوچھوں گا جس کا کچھ مدد کر سکوں، ہر ایک سے حال نہیں پوچھتا. السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا بس ٹھیک ہے. کہلے پھر یہ مروت کے خلاف ہے کہ میں کسی سے اس کا حال پوچھوں. اگر وہ مجھے اپنی بری حالت بتائے تو میں باوجود وسعت ہونے کے میں اس کی مدد نہ کروں، اور اگر وسعت نہیں ہے تو دل میں کوڑتا رہوں یار میں نے کیوں اس کا حال پوچھ لیا، جب کچھ کر نہیں سکتا تو پوچھنے کی ضرورت کیا. خدمت خلق بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے خدمت خلق کرنے سے. اب لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے دعا کریں گے. اچھا لوگ تو اس کو اپنی ضرورت کے تحت ہی ملیں گے. سخاوت یہ ہے کہ اپنے حسن سلوک سے سخاوت کر لے، اپنے مال سے سخاوت کر دے، اپنی دعاؤں سے سخاوت کر دے، اپنے علم سے سخاوت کر دے. کسی کو اپنے علم سے کوئی فائدہ پہنچا دے، یہ علم کی سخاوت ہو گئی. مال سے لوگوں کی مدد کر دے، مال کی سخاوت ہو گئی. حسن سلوک سے ان کو خوش کر دے تو کردار کی سخاوت ہو گئی. ان کا حال سن لے تو کم سے کم آپ نے اس کو وقت تو دیا نا، تو وقت کی سخاوت ہو گئی. لیکن لوگ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں اپنے. لوگ اس کا بدلہ الٹ ہی دیں گے. ہاں یہ بات ہے. یہ نہ کہیں کہ یار جو بھائی یہ تو دماغ کھا جاتا ہے یار بندہ، سنتے رہو بس ان کی، سنتے رہو. لوگ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے آپ کے نیک سلوک کا، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کی غیبت بھی کر دیں جا کر کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا کہ مجھے جلدی چاہیے پیسے، اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو 10 تاریخ کے بعد دوں گا. یار بندے کو ضرورت ابھی ہے، تم 10 تاریخ کا
اس سے پوچھ لیں بھائی اس کو تو اس نے تمہارا قرضہ دینا تھا؟ نہیں قرضہ ورضہ تو نہیں دینا تھا. اگر وہ نہ دے دینا یعنی کہ آپ اس کو سخاوت کر کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ نخرے کر رہا ہے. اس کا کچھ لوگوں کو تجربہ ہے کہ وہ نیک سلوک کرتے ہیں تو آگے سے مخلوق ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتی، برا سلوک کرتی. اگر نیک سلوک آپ کو چاہیے، نیکی کے جواب میں نیکی چاہیے، تو پھر سخاوت کیا ہوئی؟ یہ تجارت ہے. تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ اللہ سے مانگے، بندے سے نہیں. بندہ کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ بندہ تو بس جو نہ کرے وہ کم ہے. حدیث پاک میں ہے، یعنی مولا علی کی طرف جو ہے نا منسوب ہے ایک ارشاد کہ تو جس کے ساتھ نیکی کر اس کے شر سے بچ. ہاں، جس سے نیکی کر اس کے شر سے بچ، جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیاست دانوں کی، حکمرانوں کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، جو جس کو اوپر لاتا ہے اسی سے چوٹ کھاتا ہے، جو جس کو سپورٹ کرتا ہے اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے نا. ملک کی حالات کیا عام پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. تو پھر جب وہ اس کو پیچھے سے وار ہوتا ہے تو وہ گھوم کے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، پھر کو تو میں نے یہ کیا. یہ دیکھ لیں، باوفا لوگ کم ہی ملیں گے، اکثر صحیح نہیں ہوں گے. آپ کو نیکی کے بدلے میں برائی ملے گی. بس یہ سوچ لیں کہ نیکی کا بدلہ مخلوق نہیں دے سکتی، اللہ ہی دیتا ہے نیکی کا بدلہ. اور یہ نیکی کرنے سے پہلے ہی سوچ لیں تاکہ آپ کی نیکی مخلص ہو جائے، اخلاص والی ہو جائے. ورنہ لوگ اخلاص کروا دیں گے آپ کو. لوگ ایسے اخلاص کروائیں گے، لوگ بولے یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے بھائی، میں نے یوں کیا اور یوں ہو گیا میرے ساتھ، میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا. کہتے یار نیکی کرو ہی نہیں بھائی، نیکی کا ٹائم نہیں ہے، گیا اب نیکی کا ٹائم. ایسے لوگ بولتے ہیں نا، دریا میں بھی ڈال دیں، نیکی کر دریا میں ڈال. بالکل، یہ نیکی کر دریا میں ڈالنی چاہیے. خیر، یعنی بھول جائے اس کو، للہ فلہ چھوڑ دے، بس اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. نیکی اصل میں ہے ہی وہ کہ جس کا بدلہ بندوں سے نہ چاہا جائے، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. وہ تو آپ کے پبلک ریلیشنز ہیں کہ آپ نے نیکی کی، آپ نے کوئی احسان کیا. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے نا، خاندانوں میں ہوتا ہے بھائی، جس کی شادی ہوتی ہے اس کو سب لوگ تحفے دیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کتنے دیے، 1000 اس نے دیے، 500 اس نے دیے، 10,000 اس نے دیے، اس نے میری بیٹی کی شادی میں یہ دیا تھا، اس نے وہ دیا تھا، اور لکھتے ہیں. اور پھر وہ مانگتے بھی ہیں واپس کہ بھائی میں نے تیری بیٹی کی شادی میں اتنے دیے تھے، تو مجھے وہ تو دے دے، اپنا نہیں دیتا میرا تو دے جا آ کر. تو وہ ایک قرض کی صورت ہے. بعض برادری میں چلتا ہے ایسا، معیوب نہیں ہے، لیکن یہ پھر للہ فی اللہ والی نیکی اس کو نہیں کہیں گے. قرض کی ایک شکل ہے. چلو قرض بھی اچھی بات ہوتی ہے، قرض حسنہ اگر دیا جائے مدد ہو جاتی کسی کی، یہ بات اچھی ہے یعنی. لیکن سخاوت میں نہیں آئے گی یہ بات. وہ جو خدمت خلق ہے نا، وہ الگ چیز ہے. کوئی آپس کا یعنی بعض جو برادری میں ہوتا ہے، چلتا ہے یہ سسٹم، تو یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، کرنا چاہیے ایسا. جس کی مدد ہو سکے آپس میں تعاون، وتعاونوا علی البر والتقوی، اس کے تحت آپس میں تعاون ہونا چاہیے. اب ایک شخص غریب ہے، اس کو اگر 50 آدمی کھڑے ہو کے اس کے گھر کی شادی نمٹا دیں تو کیا برا ہے. ایسے ہی وہ پھر کسی کے کام آ جائے گا، ایسے ہی پھر اور لوگ کام آ جائیں گے. تو یہ ایک BC اور کمیٹی ٹائپ کی ہے، اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. لیکن یہ سخاوت میں نہیں آئے گا. سخاوت الگ چیز ہے. سخاوت یہ کہ آپ نے دے دیا اور دینے کے بعد آپ اس سے مایوس ہو جائیں کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے گا.
اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا. اسی لیے کہا گیا کہ صدقہ دو ایسے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. لکھ کے نہیں کہ یہ میں نے دیا ہے، اس کا بدلہ مجھے کچھ ملنا چاہیے. تو 80% ہمارے سلوک میں 80% جو ہیں وہ مخلوق کی خدمت ہیں. اچھا، مخلوق بھی پھر یہ نہیں انسان ہی ہو، آپ جنات کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکے تو. مسلمان بھائی ہیں آپ کے جنات، ان کی مدد کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ جو کر سکے. جانور بھی کر سکتے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈال دیں، کھانا ڈال دیں، سردی گرمی کا لحاظ کر کے، جیسے کہتے ہیں کہ پانی رکھ دیں گرمیوں میں، کبوتروں کو دانہ ڈال دیں. اچھا، یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں یا حلال جانور ہیں ان کی بھی جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں. سوائے فاسق جانوروں کے، جیسے چیل ہو گئی، یہ اپنا چوہا ہو گیا، کوا ہو گیا، اور جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے، سانپ ہے، بچھو ہے، ان کو چھوڑ کر باقی جانوروں کو دانہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، گوشت بھی ڈالا جا سکتا ہے ان کو. تو یہ ان کی ایک طریقے سے مدد ہو گئی، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. صدقات کے اس میں بھی آتا ہی ہے. بیماریوں کے علاج کے لیے بھی یہ معمول ہے اس کا کہ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج صدقہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے صدقہ کیا جاتا ہے. لوگ چیلوں کو ڈالتے ہیں، چیلوں کو کھلا دے، یہ کر دیں. نہیں، چیلوں کو نہیں، آپ جیسے کبوتر کو کھلا دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے معاملات کرنا چاہیے. رجال الغیب کون ہوتے ہیں؟ رجال الغیب، رجال کا معنی آدمی اور غیب کا معنی غیب. غائب رہنے والے آدمی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی. اولیاء اللہ میں سے ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رجل کا لفظ جو ہے وہ جنوں پہ بھی بولا جاتا ہے اور انسانوں پہ بھی بولا جاتا ہے. تو یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، نیک جنات، اور اولیاء اللہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم ایسے راستے پہ جا رہے ہو کہ تمہیں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، پریشانی پیش آ گئی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بولو اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو جن کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے. تو رجال الغیب ان میں سے ہوتے ہیں. ان کو پھر اولیاء اللہ، ان کو کہتے ہیں اولیاء تکوینی اولیاء، کہ جو یعنی کائنات کے نظام میں فرشتوں کی معاونت سے نظام کو چلاتے ہیں. دنیا کا نظام، زمین کا نظام ان کے سپرد ہے. جیسے نا والمدبرات امرا، اس کے ماتحت کہ وہ کائنات کا نظام چلانے والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کن کے ماتحت جو امر صادر ہوتا ہے وہ کن کن پہ صادر ہوتا ہے؟ فرشتوں پہ ہوتا ہے، اور یہ اولیاء کاملین پر، یہ جو اولیاء تکوینی ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر جیسے بارش برسانی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بارش ہو، فلاں جگہ بارش ہو، تو اس کے لیے جو اسباب مہیا کریں گے وہ رجال الغیب اور فرشتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، دونوں اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. اچھا، ان کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے رجال الغیب کو کہ کوئی تم سے مدد مانگے تو ان کو لمٹ بتائی ہوتی ہے کہ اس حد تک تم اس کی مدد کر دو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی
کہ جب تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہ ہو اور کسی پریشانی میں آ جاؤ تو یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ. تو یہ اسی کے ماتحت ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. تو یہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس لیے ان کو رجال الغیب کہتے ہیں، غائب رہنے والے اللہ کے بندے، کہ جو غائب رہ کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اب ان کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے، وہ اس کی تفصیل تو جو ان میں شامل ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی، یعنی جو نا بتائی تو جاتی ہے، رقبہ اتنے ہیں، نجبہ اتنے ہیں، اوتاد اتنے ہیں، افراد اتنے ہیں، ابدال اتنے ہیں، کتب اتنے ہیں، غوث اتنے ہیں. تو یہ سارے کے سارے غوث، کتب، ابدال، افراد، رقبہ، نجبہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے رجال الغیب میں سے آتے ہیں. یہ اولیاء اللہ ہوتی ہے اور پوشیدہ ہوتے ہیں لوگوں سے. تو لیکن کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک کوئی ان میں شامل نہیں ہو جاتا یہ اس کے سامنے نہیں آتے، نہ کوئی ایک دوسرے کی خبر دیتا. اولیاء اللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تکوینی نہیں ہوتے، یعنی جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، لیکن ہوتے وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. تو اگر ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص اس علاقے کا ابدال ہے، فلاں شخص اس علاقے میں یہ ذمہ داری ہے اس کی، تو وہ کبھی بتائے گا تھوڑی آپ کو کہ ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، جا کے اس سے بات کر لو. یہ راز ہوتے، راز ایسے تھوڑی بتائے جاتے. ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا تب پھر یہ اپنی زبان کھولتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سے جا کے بات کر لو تو یہ تمہارا کام ہو جائے گا. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں کام، جیسے بارش ہونا، طوفان آنا، زلزلہ آنا، خوشحالی آنا، بدحالی آنا، قحط ہونا، فصلوں کا زیادہ ہونا، مہنگائی ہونا یا خوشحالی ہونا، ٹھیک ہے، زمین کے حالات کو تبدیل کرنا، گلوبل جسے کہتے ہیں نا تبدیلیاں، یہ تو ہوئی اجتماعی حالات. یہ تو ظاہر سی بات ہے بڑی باتیں ہیں، تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اس کے لیے تو یعنی اوپر سے پھر حکم چاہیے، اس میں کسی ایک بندے کا اختیار نہیں ہوتا، حکم سے ہی ہوتا ہے. ہاں جو اجتماعی معاملات نہیں ہوتے، انفرادی ہوتے ہیں، جیسے کسی کے یہاں ذاتی معاملہ، اس کا کاروبار نہیں چل رہا اور کچھ مسئلہ ہے یا کوئی انفرادی معاملہ ہے اس کا، تو اس کے لیے وہ کسی ولی سے جا کے دعا کرا سکتا ہے. تو اگر وہ صاحب اختیار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر خود بھی اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. جیسے کہ امیر آدمی کے پاس آپ جائیں اور اس کو اپنی پرابلم بتائیں، اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا. بھئی کتنے پیسوں میں تیرا کام ہو جائے گا؟ آپ یہ کہہ دیں بھئی اتنے میں ہو جائے گا، تو اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے پیسے. ایسی روحانی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ کسی کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ میرا یہ معاملہ ہے. اگر اس کا موڈ اچھا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے، ہر ایک کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور ہر ایک کا موڈ بھی نہیں ہوتا اختیار والے کا، یہ بھی ہے بات. اختیار بھی ہو پھر اس کا موڈ بھی ہو تو وہ اپنے اختیار سے پھر اپنے مال میں سے آپ کو کچھ، چلو یہ بات ایسے ہو گئی. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے حضرت میرے پاس اولاد چاہتا ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے. تو آپ کی آپ سے بڑی محبت تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے بڑی محبت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جن ارواح کو میری اولاد میں پیدا ہونا ہے ان میں سے ایک باقی ہے، ابھی باقی تو پیدا ہو چکے ہیں.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو تمہارے سلب میں منتقل کر دے. تو آپ نے کہا کہ چلو یوں آؤ کہ میری پشت سے پشت ملا کے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو اختیار تھا, آپ نے وہ معاملہ اس طرف منتقل کر دیا. تو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے یعنی جو جسمانی والد صاحب ہیں, پھر ان کے یہاں آپ کی ولادت ہو گئی. تو دیکھیں ان کے پاس اختیار تھا اور موڈ بھی تھا اور ذاتی معاملہ تھا, یعنی انفرادی معاملہ تھا. تو آپ نے منتقل کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جب ارواح کو پیش کیا گیا, یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, ارواح کو جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چہرہ بڑا چمکدار ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, مولا یہ کون ہے؟ یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا نام داؤد ہے, یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام داؤد ہے, داؤد علیہ السلام. تو آپ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کچھ عمر ان کی بتائی گئی کہ اتنی ہے. مجھے وہ الفاظ ذہن میں نہیں رہے کہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے پڑھے ہوئے. تو آپ نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو میری عمر میں سے, میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ اتنے سال, یعنی 1000 سال. تو آپ نے عرض کی میرے مولا میری عمر میں سے اتنے سال, شاید 80 سال یا 40 سال, یہ داؤد کو میں دیتا ہوں, مجھے نا منتقل کر دے ادھر. اچھا یہ آپ نے فرمایا, وہ دعا قبول ہو گئی, وہ عمر کے سال وہاں منتقل ہو گئے داؤد علیہ السلام کو, اور آدم علیہ السلام بھول گئے, یہ بات کہہ کے بھول گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو پھر جب ملک الموت علیہ السلام آئے آپ کے پاس, آپ کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہی تھا بھی تو 1000 سال کی میری عمر ہے, لیکن جب وہ ٹائم آ گیا تو ملک الموت علیہ السلام آ گئے. ملک الموت علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی ملک الموت علیہ السلام آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت سرکار آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو اتنے سال باقی ہیں جتنے آپ نے ان کو دے دیے تھے داؤد علیہ السلام کو. تو آپ نے کہا کہ ابھی تو اتنے سال باقی ہیں. تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وہ سال دے دیے تھے؟ ہاں دیکھیں نا, صحیح ترمذی میں آئی. ہاں کم جعلت عمرا قال 60 سنہ, اچھا 40 سنہ. فرمایا کہ میری عمر میں سے ان کو 40 سال دے دو. 40 سال کا آتے ہیں یہاں پہ, اے ربی زدہ من عمری 40 سنة فلما قضى عمر آدم جاء ملک الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنة قال اولم تؤتها ابنك داؤد قال فجحد آدم علیہ السلام نے منع کیا, نہیں میں نے کب دیے تھے, بھول گئے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماشاءاللہ فجحدت ذریتہ, کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا, تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے, وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں نے کب بولا ایسا میں نے کب تو نہیں بولا ایسا, ہاں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ عادت ہم میں وہیں سے آ رہی ہے, بھولنے کی اور انکار کرنے کی. فجحدت ذریتہ نسی آدم نسی آدم فنسیت ذریتہ, بس آدم علیہ السلام کو پر بھول وارد کی گئی تو ان کی اولاد پہ بھی بھول وارد کی گئی. وہ آگے بھی ہے اس کی یعنی تفصیل ہے, صحیح ترمذی میں یہ روایت ہے. تو دیکھیں ایک معاملہ تھا, ذاتی معاملہ تھا, عمر کے ایک شخص کی عمر تھی, اور آدم علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی, ان کو بھی اختیار تھا اپنی عمر
کم زیادہ کرنے کا. تو آپ نے دعا کی یا اللہ میری عمر اس کو دے دے. اچھا ہوتا یہ دعا صحیح ہے. اختیار کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو, اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ دعا کرنے کا کہ یا اللہ یہ کام ایسے کر دے. اختیار اصل میں اختیار کس کا ہے؟ وہ مالک کا اختیار ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کو اختیار ہوتا ہے, انبیاء کرام کو اختیار ہوتا ہے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر اور یا اللہ کی مرضی کے معاذ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے کا اختیار دیا ہوتا ہے. یا یہ کہاں ہوتا ہے, ارشاد کیا ہوتا ہے کہ جیسے تمہارا دل چاہے ویسے کر لو, تو یہ اختیار ہو گیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا یعنی اختیار دیا ہوا. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, ان کے لیے استغفار کرو, اپنی امت کے لیے استغفار کرو, تو اجازت دے دی استغفار کرنے کی. تو اب سرکار ہماری طرف سے استغفار کر رہے ہیں, یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں, اور استغفار کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی دعا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث شفاعت ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, پھر مجھے بتایا جائے گا کہ تمہاری اے محبوب یا کوئی فرشتہ اگر خبر دے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں اور آپ کی امت دوزخ میں ہے, کچھ لوگ اس کے. فرماتے ہیں کہ پھر میں جاؤں گا اور عرض کروں گا میرے مولا میری امت تو جہنم میں ہے, اور تو نے کہا تھا میں تو تم کو خوش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے ان میں سے نکالو. تو وہ اختیار دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے جہنمیوں کو نکالنے کا اور جنت میں داخل کرنے کا. اختیار سارا رب کا ہی ہے, لیکن کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے؟ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن دے کر, اجازت دے کر مقام محبوبیت اور مقام محمود عطا فرمایا, عزت دی نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے نا, جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو انبیاء کرام سے ثابت ہوئے ہیں وہ اس امت کے اولیاء کے لیے بھی ضمناً ایک جھلک کے طور پہ ان کو بھی عطا ہوئے. تو ان میں اولیاء جو ہیں, جو مخفی اولیاء ہیں, ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. خیر اولیاء تو ہوتے مخفی ہیں, ان کو تو ان کے پڑوسی نہیں پہچانتے, گھر والے نہیں ان کے پہچانتے کہ یہ کون ہے. بعض اوقات ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ولی ہیں. تو جب تک ان کا آخری وقت نہیں آ جاتا یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ معافی کرے مجھے تو پتہ نہیں میں کون ہوں, میرا خاتم بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اپنے آپ میں ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو کہتے ہیں اولیاء مستورین, پوشیدہ اولیاء, کہ ان کی ولایت ان سے بھی پوشیدہ ہوتی ہے, وہ ڈر رہے ہوتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے. حدیث پاک میں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بکھرے بال ہیں, جن کا حلیہ عجیب ہے, اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا, اور اگر وہ غائب ہو تو ان کو کوئی یاد نہیں کرتا کہ یار وہ نہیں آیا. ان کو یاد نہیں کیا جاتا کہ یار وہ نہیں آیا. اور اگر حاضر ہوتے ہیں تو ان کو بلایا نہیں جاتا. اچھا آپ آئے ہیں, ارے ماشاءاللہ چلو یہاں آ جائیں, آگے بیٹھ جائیں, یہاں بیٹھ جائیں, وہاں بیٹھ جائیں, کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ کی قسم پوری کر دے گا. یا اللہ تجھے قسم ہے بارش کر, اللہ تعالیٰ بارش کرے گا. یا اللہ تجھے قسم ہے یہ قلعہ فتح ہو جائے. ایک صحابی غالباً برا بن عازب رضی اللہ عنہ,
یہی ہیں شاید. تو ایک جو ہے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ ان میں شامل ہیں جو اگر اللہ کو قسم دیں تو قلعہ فتح ہو جائے گا. تو یعنی روم یا ایران کے خلاف کوئی جنگ تھی, تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا, تو صحابہ کرام جمع ہو گئے کہ حضرت جہاد تو ہم نے بہت کر لیا, بہت ہمارے آدمی بھی شہید ہو گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اب آپ جو ہے نا قسم کھائیں, اللہ تعالیٰ کو قسم دیں آپ کہ یا اللہ کا یہ قلعہ فتح کر دے. پھر آپ نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے, یا اللہ تجھے قسم ہے یہ قلعہ فتح کر ہمارے لیے, قلعہ فتح. صحابہ کرام سے یہ رجال الغیب وہ تو ظاہر کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انہی میں شامل ہے, یہ بندہ ان میں شامل ہے کہ اگر یہ اللہ کو قسم دے تو پوری ہو جائے. تو یہ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں. اب اور یہ ہر وقت میں ہوتے ہیں, ہر وقت میں ہوتے ہیں یہ, حتیٰ کہ قیامت آ جائے. یعنی حتیٰ کہ قیامت آ جائے یہ لوگ موجود رہیں گے. یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ایک کے مرنے کے بعد, ایک کے انتقال وصال کے بعد اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غوثیت ہے, غوثیت کبریٰ ہے, وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اس وقت جب سے آپ کو غوثیت عطا ہوئی ہے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے تک غوثیت پہ آپ یعنی آپ کا قدم, غوث اعظم آپ ہی ہیں. آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ہی غوث اعظم ہیں اپنے وقت میں اور یہاں تک. اب جو کوئی زمانے کے ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے تو وہ حضور غوث اعظم کا نائب ہوتا ہے, ان کی نیابت میں کام کرتا ہے, نائب بن کے کام کرتا ہے. حتیٰ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے, پیدا ہوں گے اور پھر ظاہر بھی ہوں گے لوگوں کے سامنے. وہ تو لیکن بہت آخر کی بات ہے, قرب قیامت کی بات ہے. اس وقت تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکہ چلے گا. جیسے آپ سے پہلے جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کا تھا معاملہ, آپ بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں, لیکن آپ سے پہلے جو ہے وہ حضرت جو ہے نا کیا بولتے ہیں حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک رضی اللہ عنہ تک غوثیت جو ہے وہ اس طرف تھی. پھر آپ جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوئی. تو یہ لوگ رجال الغیب کے سرخیل ہیں, بڑے ہیں. تو یہ جس کو چاہتے ہیں بھرتی کر لیتے ہیں اپنی ٹیم میں. وہی جب آ گیا ہے کہ حضرت ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرے, آپ نے فرمایا چلو وہ بندہ ہے, چور ہے, چوری کرنے آیا تھا, کچھ تو ملے اس کو, ٹھیک ہے بنا دو اس کو. تو ان کو اختیار ہوتا ہے, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ سارے کام اللہ کی اجازت سے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے الگ سے نہیں کوئی ان کی مرضی ہوتی. یہ تو نفس سے بالکل ماورا لوگ ہوتے ہیں. ہاں, نفس پرستی تھوڑی ہوتی ہے ان کے یہاں پہ کہ جس کو دل چاہ کر دیا اپنے بیٹے کو لگا دیا ہر جگہ, ایسا نہیں ہے. یہ روحانیت کے معاملات پہ ہوتے ہیں سارے, کے نفس امارہ وغیرہ یہاں اس کا دخل نہیں ہوتا. بڑے پاک ارواح اور پاک نفوس ہوتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا کرے اور ہمارے ظاہری باطنی معاملات کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرے, کھولے اس کو, اور ہمیں ہدایت حق اور ثواب. اللہم ہدایت الحق والصواب. کسی صاحب مسند کا گمنامی چاہنا کیسا ہے کہ وہ گم ہو جائے, لوگوں کے کو تذکرہ نہ ہو لوگوں کے درمیان. اب جو صاحب مسند ہے جیسے کوئی عالم ہے یا شیخ ہے, مخلوق کو تو اس سے فائدہ ہونا ہے. اب جو چاہے گا کہ میں گم ہو جاؤں لوگوں سے, تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. گمنامی, ہاں یہ بات تو ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے, اگر وہ گمنامی چاہے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی گمنامی مقصود نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے جانے سے کیا ہوگا؟ بندے کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ چاہے گا میں گمنام ہو جاؤں اور وہ لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو جائے گا.
تو بندے کی یہاں پر نہیں چلتی، بندے کی نہیں چلتی، رب کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بندے کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اپنی ذات کے لیے تو وہ عاجزی چاہے گا، وہ کب چاہے گا میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے جانے پہچانے، میرے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بھائی جس شہرت اور جو ہے نا حب جا اور لوگوں میں مخلوق سے وہ بچ کے ولی بنا ہے، اسی میں دوبارہ پڑ جائے گا وہ، ایسا کیوں چاہے گا وہ؟ کیونکہ لوگوں کے درمیان جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو کہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب لوگوں کا زیادہ ذکر کرنا منع ہے، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو لوگوں کے معاملات میں مشغول ہونا کیا ہوگا؟ مشکل ہے نا؟ تو اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو، لوگوں کے معاملات میں مشغول ہونا، ٹانگ اڑانا خواہ میں۔ تو اولیاء اللہ تو چاہتے ہی گمنامی ہے کہ ہم گم رہے ہیں بس۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں ہم اپنا عمل لکھتے ہی نہیں ہے، گنتے ہی نہیں ہے، اگر وہ کسی کو پتہ چل جائے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا مثال کے طور پہ اور نفلی ہے اور وہ لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اب ہم اس کو اپنے اس میں سے کراس کر دیتے ہیں، نہیں یار یہ نامقبول ہو گیا، چھوڑا اس کو۔ کچھ نفل پڑھے ہم نے رات میں، یعنی قیام کیا اور کسی نے دیکھ لیا، اچھا آپ رات میں نفل پڑھ رہے تھے، آپ کہتے ہیں بھائی یار کیا یار اس نے دیکھ لیا، کاٹو اس کو، اپنے نامہ اعمال سے کراس کر دیتے ہیں اس کو عمل گنتے نہیں اپنا کہ وہ ہمارا عمل ہے۔ اور کوئی ان کی نیکی پر مطلع ہو جائے تو بڑا برا مانتے ہیں۔ ایک اللہ کے بندے تھے بہت، یعنی جو نا مشہور بزرگ ہیں، تو یہ جب کبھی روتے تھے نا یاد الہی میں، تو اب بے اختیار ان کو رونا آتا تھا حب الہی میں، تو کہتے کیا تھے لوگوں میں، کپڑا لے کے زکام، ارے یار نزلہ بہت ہو رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، زکام نما کوئی چیز ہو رہی ہے مجھے۔ چھپاتے تھے اپنے آپ کو، اپنے احوال چھپاتے تھے، اور اگر کسی کو بدنام کرنا ہوتا تھا تو اس کی نیکی بتا دیتے تھے لوگوں میں۔ اچھا تو نے میری یہ نیکی بتائی، دیکھ میں تیرے بدنام کر دوں گا لوگوں میں، کیا اس کو جو ہے نا، یعنی جو ہے نا بتا دیں گے لوگوں کو بھائی وہ تہجد پڑھتا ہے اور روزانہ ختم قرآن کرتا ہے رات کے وقت۔ یہ ان کے راز ہیں اور یہ ان کی بدنامی ہے، ایک دوسرے کو ایسے بتاتے کہ ہاں تو نے میرے بارے میں بتایا لوگوں کو، اب میں بھی تیرا پردہ فاش کر دوں گا۔ کیا پردہ فاش کر دوں گا؟ وہ یہ والا پردہ فاش کر دوں گا۔ ان کے معاملات اللہ کا بالکل، کہ کیونکہ ان کے اگر ہم اپنے طور پہ دیکھیں تو یہ کہیں گے یار بڑا اچھا کام کیا، لیکن حقیقت میں پردہ فاش کر دیا انہوں نے، کیونکہ لوگوں سے بچنا کوئی آسان کام ہے۔ آپ کسی جعلی بابا کو بٹھا دیں کہیں پہ جنگل بیابان میں، کپڑے اتار کے وہ بیٹھا ہو، اور لوگ بولیں گے یار یہ ضرور کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، چلے جائیں گے اس کے پاس۔ اچھا کوئی نہ کوئی تو معاملہ کسی نہ کسی کا حل ہو ہی جائے گا نا، ویسے بھی ہو جائے، کرنے والا تو رب ہی ہے، اور لوگ اس کے پیچھے ختم، اب وہ وہاں پہ تاتا بن جائے گا۔ تو لوگ تو جھوٹے کو نہیں چھوڑتے، اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، تو سچا کہاں ان سے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب سچے کو چھپاتا ہے تو اس سے اس قسم کا فیض جاری نہیں ہونے دیتا کہ لوگ آئیں اور اس کے پاس کا کام ہو جائے، کسی کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، اکثر کا نہیں ہوگا، تاکہ رش نہ ہو اس کے پاس، ورنہ لوگ یہی کام لے کے آ جائیں گے، بھئی یہی کام کرو تم آ کر۔ صاحب تصرف بھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، کہ جیسے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آپ کے جو مرید تھے، تو وہ ان کو کسی
یعنی جرم میں ان کو پھانسی کی سزا ان کو سنا دی گئی. اب ان کی بیگم تھی، بوڑھی تھی، وہ آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ اب دعا کریں میرا شوہر، اس کو پھانسی کی سزا فلاں دن ہونے والی ہے، اس کو پھانسی، آپ کچھ کریں. آپ نے زیادہ اس کو ریسپانس نہیں دیا. وہ بڑی بھی ناراض ہو گئی، کہنے لگی اپنے پیر نہ سنے تو پھر ہم کہاں جائیں، کہہ کر اور چل پڑی. ان کا دل ٹوٹ گیا. تو اچھا یہ لوگ نا دل توڑنے سے بڑا ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کی مخلوق ہے، اس کا دل نہیں توڑنا مجھے. اس کو مناتے ہیں چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو کہ بھائی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا پورا ووٹ ہے اس کا، اس کو رائے دینے کا حق ہے، دعا بد دعا کا حق ہے اس کو. تو اس کے لیے اس کا دل نہ توڑوں میں، اس کا پروٹوکول دیتے ہیں اس کو پورا. تو آپ نے فرمایا اچھا بڑی بھی ہو جائے گا، آپ کے میاں چھوٹ جائیں گے، پان تو کھاتی جائیے. وہ پان کھاتی تھی، خیر ان کو پان وان دیا. تو ان کے شوہر جو نا بتاتے ہیں کہ 2 دن سے ان کو لوگ جو نا کہہ رہے تھے کہ بھئی اب تمہاری پرسوں تمہاری پھانسی ہے. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں میری پھانسی نہیں. لوگوں نے جب آخری دن آ گیا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ کہہ رہے آخری خواہش کیا، ابھی تو میں گھر جا کے ناشتہ کروں گا. کہنے لگے بھائی دماغ چل گیا اس بندے کا نا، خوف کی وجہ سے نا اس کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا کہ میں مرنے والا ہوں. تو یہ الٹی سیدھی ہاں کرا. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کو پھانسی کے بندے پہ لے کے جا رہے تھے تو یہاں پہ تو انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو وہاں پر برطانیہ سے خبر آ گئی کہ فلاں ملکہ کی تاج پوشی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آج کے دن جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو، چاہے وہ کیسے ہی اس کا مرض، اس کا کیسے ہی جرم ہے اس کو چھوڑ دو. تو ان کو لے کے جا رہے تھے تو وہ حکم نامہ آ گیا. انہوں نے بولا بھائی تو خوش نصیب ہے یار، پھانسی سے پہلے ہی آ گیا. بولا خوش نصیب کیا، مجھے میرے شیخ نے آ کے جو نا کہہ دیا تھا 2 دن پہلے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ. تو وہ آئے گھر پہ آ کے بولے چلو بھائی کھانا لے کر آؤ، کھانا کھانا تو مجھے ناشتہ کروں گا اگر. تو یہ ان کا اختیار بھی ہوتا ہے ان کا، تو یہ کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی کے طور پہ مشہور ہے؟ نہیں. عالم کے طور پہ مشہور ہیں، وہ بھی اہل علم میں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں آپ. اور اگر آپ کی یہ بات مشہور ہو جاتی تو آپ 1000 کتابیں کیسے لکھتے؟ پھر ہر کوئی آتا اور ناراض ہو کے جاتا. پھر اعلیٰ حضرت یہی کام کرتے رہتے، اس کو منا رہے، اس کو منا رہے، اس کو منا رہے، اس کو منا رہے، کیونکہ یہ دل تو توڑتے نہیں کسی کا. اچھا جن کو اس کام پہ لگایا ہوتا ہے کہ مخلوق کی دل جوئی کرو، پھر نہ وہ کتاب لکھیں گے. ان کی 1 آدھی کتاب بھی کوئی ہوگی تو ہوگی، 1000 کتابیں نہیں ہوگی ان کی. پھر ان کو یہ یعنی باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں گے تم نے یہ کام کرنا ہے، سب لوگوں کو تعویذ دو، دم کرو، ٹھیک کرو ان کو. کسی کی واضح نصیحت کی ہوتی ہے، اب واضح نصیحت والا بیچارہ دم کرتا رہے گا، کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. اور دم تعویذ دینے والا، یہ میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، اصلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور جو اولیاء ہیں، جو دم تعویذ والے ہیں، وہ کبھی واضح نصیحت ہی نہیں کریں گے. بس جو آیا اس کو تعویذ یا جو ہمارا کام ہے کر رہے ہیں. بھائی ہم لوگ وہ نہیں ہیں، واز والے نہیں ہیں بھائی، ہم دوسرے لوگ ہیں. اور واز والا بولے گا کہ بھائی میں دم کروں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، میرے سے تو تم یہ سن لو کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی. تو ان کی جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یعنی کیا ہوتے ہیں یہ لوگ. ہر ایک کا اپنا کام ہے، انفرادی معاملہ بھی ہے سب کا الگ اور اجتماعی معاملہ بھی الگ الگ ہے. استاد صاحب، دنیا کی محبت کیسے ختم کر سکتے ہیں، یا دنیا کی طرف رغبت جو ہوتی اکثر ہوتی ہے ان کا تصور ہر وقت کرنا،
اور ان کی طرف بار بار جو ہے جانا اس کو ختم کرنے کا؟ ابھی بات ہوئی اس پر، تو میں نے عرض کیا کہ صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالح ترا طالح کن، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے خیالات آپ پر اثر انداز ہوں گے. آپ تارک الدنیا لوگوں میں بیٹھیں، آپ کو بھی ترک دنیا کیا شوق ہو جائے گا. آپ دنیا داروں میں بیٹھیں جو دنیا کی خواہش کر رہے ہو، تمنا کر رہے ہو، یار کاش میرے پاس پیسے ہو، میں امریکہ چلا جاؤں، ویزا لگاؤں، اتنی عیاشی دنیا میں ہو رہی ہے، یار ہمیں کو کچھ یہاں پہ نہیں مل رہا. آپ شکوہ کرنے والوں میں بیٹھ جائیں، وہ ہر وقت بس پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، سیاستدانوں میں بیٹھ جائیں، غربت کا رونے والوں میں بیٹھ جائیں، ہر وقت یہی ہوگا، یار جی مہنگائی بہت ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھماکہ ہو رہا ہے. تو بولے آپ تو بھائی جب سے پیدا ہوئے مہنگائی سن رہے ہیں، آپ کبھی بھوکے سوئے نہیں؟ یار ایسے بھوکے تو کبھی نہیں سوئے. ایسے تو بھائی ابھی تک آپ کو ابھی ابھی بھی رہے ہیں، آپ مہنگائی ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. نہ ہونے والے جو کام نہیں ہو رہے، تو بھائی کیا اس کی وجہ سے آپ کو عملی پریکٹیکل لائف میں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ سوائے چند باتوں کی نہیں ہوتی پریشانی، بس اپنے شوق کی بات ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو ایسے ہو جائیں گے. اگر راضی رضا لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو وہ ذہن بن جائے گا آپ کا کہ جو ہر بات میں کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کی مرضی، ایسا ہی یہی میرے لیے بہتر تھا، تبھی تو ہو گیا یہ. تو صحبت تلاش کریں، صحبت جیسوں کی صحبت میں رہیں گے ویسے ہو جائیں گے. اچھا، صحبت میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بس آپ ان کے ساتھ رہیں. نیکوں کی صحبت اندر سے نیک کر دے گی آپ کو، بروں کی صحبت اندر سے برا کر دے گی. یہ بہت بڑی چیز ہے. صحبت سے صحابی ہو گئے لوگ. ہے کوئی ایسا عمل؟ کسی عمل سے صحابی ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. صحبت ایسی بڑی چیز ہے، ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. اہل بیت کے وہ افراد جو صحابہ میں شامل نہیں ہیں، یعنی بعد میں ہوئے، جیسے امام جعفر صادق، امام زین العابدین، ان کی تو بڑی اونچی اونچی شان ہے، لیکن ان کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے. تو جو صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص معاملات ہے، وہ کسی غیر صحابی کے ساتھ آپ نہیں مان سکتے، چاہے کتنے درجے کا ہو. صحبت ہے نا. حالانکہ ان کے درجے بہت ہیں، لیکن وہ ایک خاص مخصوص کیٹیگری جو صحابہ کرام کے لیے ثابت ہے، وہ بات کسی اور جگہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے اس کو. اچھوں کی صحبت سے انسان اچھا ہوتا ہے اور بروں کی صحبت سے برا ہوتا ہے. تکلیف خواہش سے پیدا ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. انسان کے معاملہ تو صحیح چلا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے نا. بندہ کہتا ہے نہیں یوں، اب یہ آپ کی یوں اور یعنی آپ کی مرضی اور رب کی مشیت میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، یہ آپ کو تکلیف دے دے گا. اس ٹکراؤ سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اللہ کا یعنی اللہ کی مشیت تو تبدیل ہونے سے رہی، بدلنا تو ہمیں ہی ہے. بھئی ایک شخص ہے بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، ابھی جوانی سے وہ بوڑھے کی طرف آ رہا ہے، بڑی خوراکیں کھا رہا، کشتے کھا رہا، یہ کر رہا، کتنا مرضی کھا لے، ایک دن بوڑھا ہو جائے گا. اب وہ بولے یا اللہ یہ میں کیوں بوڑھا ہو گیا، میں تو دوسروں کو دوائیاں دیتا ہوں، میں خود ہی بڈھا ہو گیا. ہاں، زندہ رہنے والا ایک شخص ایک دن مر جائے گا، شکوہ کرے یا اللہ تو نے مجھے مار ہی دیا. موت، صحت مند آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بڑی کوشش کرتا نہ ہوں، ہو جاتا ہے. اللہ کی مشیت. مومن صوفی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے
اس راز کو پا لیتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، رب کی مشیت غلط نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ خواہش سے باز آ جاتا ہے کہ میرے خواہش کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو وہی جو رب نے چاہا، تو میرے خواہش کرنے سے کیا ہوگا؟ مٹی، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر چیز دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو یہ چیز چاہیے. اس کو نوکری مل رہی ہوتی ہے، کاروبار اس کو یعنی اچھا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں یہ کاروبار نہیں، مجھے تو وہ والا چاہیے جو وہ کر رہا ہے. بھائی اس کے لیے وہ اچھا ہے، آپ کے لیے یہ اچھا ہے. جس کو اللہ نے دیا اپنے حکمت سے دیا نا، جو نعمت بھی اللہ نے جس کو دی اپنی حکمت سے دی نا. اللہ کا انتخاب بہتر ہے یا ہمارا؟ سیدھی بات ہے، اللہ کا انتخاب ہے. تو ہم اس کو سمجھنے کے بجائے اس کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں بھی یہ مل جائے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں چھوٹی سی زبان میں کہ آپ کے سامنے موبائل کمپنیاں پیکج پیش کرتی ہیں. بھائی اس پیکج میں اتنا ڈیٹا ہے، اتنے ایم بیز ہیں، اتنے منٹ ہیں، اتنے سیکنڈ ہیں، اتنے ادر نیٹ ورک پر ہے، اتنے آپ کے اپنے سیم نیٹ ورک پر ہے. اور دوسرے میں پھر یہ ہے، یہ جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے، جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. ایسا ہے نا؟ تبھی تو مختلف پیکیجز جو ہے بنائے انہوں نے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے. اب آپ بولیں کہ یار میں منٹ یہ والے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا ڈیٹا ایم بیز یہ والے لے لیتا ہوں، اچھا اور پیمنٹ یہ والی کروں گا، پیمنٹ کروں گا سب میں کم، اور پیکج میں ہر ایک کا پیکج میں بڑا بڑا لوں گا. ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ ایسا تو نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ ایسا. بھائی پیمنٹ زیادہ، نو پین نو گین، ٹھیک ہے، جتنا پین ہوگا اتنا گین ہوگا. اب پین کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ درد کیا ہو رہا ہے؟ پیسے جا رہے ہیں. اور گین کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ڈیٹا منٹ وغیرہ اسی کے لحاظ سے مل رہے ہیں. ایسی معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے لیے، خواص کے لیے الگ 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 پیکیجز رکھے ہیں. ایک پیکیج آپ کو ملے گا پورا، اس میں تکلیف بھی ہوگی، اس میں راحت بھی ہوگی، اس میں خرچہ بھی ہوگا، اس میں نفع بھی ہوگا. اب ایک شخص ہے وہ نوکری کرتا ہے، 9 بجے جاتا ہے وہ، یعنی 5 بجے کی چھٹی آ جاتی ہے. اب وہ یعنی اتوار کو بھی اس کے بڑے مزے آتے ہیں، اتوار کو کرتا ہے وہ، اور کمپنی چلے نہ چلے ایک عرصے تک تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ جاب ہو جائے تو پھر تو بارے نہیں آ رہے، پھر کیا مسئلہ ہے. اور 30 سال وہ منڈ کے پھر وہ کھاتا ہے، سمجھ لو. یہی شخص اگر کاروبار کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کو نوکری، اپنے نوکروں کا خیال کرنا ہے، اس کو بچت ہے، اس کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کی، لیکن کیا یہ پین برداشت کر رہا ہے نا؟ اتنا ذہنی پین برداشت کر رہا ہے کہ اس کو اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، پیسوں کا بھی خیال اس کو کرنا ہے، پہلے سے اس کو جو ہے نا پیمنٹ دینی ہے، پھر لوگوں کے معاملات دیکھنے ہیں. تو جتنا اس کو جیسا پیکیجز کا ہے، تو قسمت بھی پیکیج کا نام ہے، بالکل پیکیج کا نام ہے. اگر ہم جو قسمت ہمارے لیے رب نے منتخب فرما دی، ہم اسی قابل تھے، ہم کو نبی نہیں بنایا اس نے، ہم نبوت کے لائق نہیں تھے. ہاں، جو لوگ، جو ارواح اس نے نبوت کے لیے بنائی تھی ان کو نبوت عطا کر دی، ٹھیک ہے. ہم کو اس نے دنیا کا بادشاہ نہیں بنایا، ہم بادشاہ کے لحاظ سے نہیں تھے. میں قابل کی بات نہیں کرتا، لیکن ہماری مینٹلٹی اس نے وہ نہیں رکھی جو بادشاہوں کی ہوتی ہے. ہمیں اس نے نوکری پیشہ بنایا تو ہمارا ذہن بھی نوکری والا ہی ہے، ہمیں وہ چیز میچ کرے گی
نوکری والا ہمیشہ نوکری کرے گا، کاروبار والا ہمیشہ کاروبار کرے گا، بھیک مانگنے والا ہمیشہ بھیک مانگے گا، سخاوت کرنے والا کتنا غریب ہو سخاوت کرے گا. یہ آپ دیکھ لیں. نیک آدمی یورپ میں جا کے بھی نیک ہے، اور برائی کرنے والا کعبے میں جا کے بھی جیب بھی کاٹ لے گا، مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. ہیں ایسے لوگ. ہر ایک کو الگ الگ نیچر پہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نیچر پہ ہیں. ہاں اندر سے تو اللہ ہی بدلے تو بدلے، ظاہر جو ہے وہ صحبت سے بدل جاتا ہے. جس کی صحبت میں آپ رہیں گے ایک دن ویسے ہو جائیں گے. کسی حد تک تو ہو ہی جائیں گے، 100% نہ صحیح، کسی حد تک ہو جائیں گے. آگ کی صحبت میں آپ دیگچے میں پانی رکھ دیتے ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فریزر میں آپ گرم پانی کھولتا ہوا رکھ دیں فریزر میں، ٹھنڈا ہو کے جم جائے گا، برف بن جائے گا. ہوگا نا. یہ کیا ہے؟ صحبت ہے. ایسے خوشبو کی صحبت میں رکھیں گے تو خوشبودار ہو جائیں گے، وہ چیز خوشبودار ہو جائے گی. اور بدبو کی صحبت میں رکھ دیں گے تو اسی چیز میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. چاہے مٹی ہو، مٹی خوشبودار کہاں ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے. تو جس کی صحبت میں رہیں گے ویسے ہو جائیں گے. بس یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، تو دیکھے کہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کی صحبت میں رہ رہا ہے. تو آج نہیں کل آپ ویسے ہو جائیں گے جس کے ساتھ رہ رہے. آپ اپنے چھوٹے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ فر انگلش بولے. مدرسے میں ڈالتے ہیں تو وہ حفظ کر لیتا ہے، ورنہ ناظرہ تو سیکھ ہی جاتا ہے. کیوں؟ آپ نے حفظ کروانا ہو اس کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیں، پھر آپ اس کے 5 سال کے بعد جو ہے پوچھیں کتنے پارے ہو گئے، بولیں گے ہیں بھائی کیا مطلب کتنے پارے ہو گئے. اور آپ اپنے بچے کو کسی جامعہ میں داخل کر دیں، پھر اس سے آپ کہیں کہ بھائی تم کو فلاں جو سائنس کے اور اس کے مضامین کیوں نہیں آتے تمہیں؟ بولا بھائی میں نے تو نہیں دیکھے یہ، کبھی نہیں پڑھا میں نے. اسی طرح مسجد میں مسجد والی بات ہوگی، وہاں سینما کی باتیں نہیں ہو سکتی. اور سینما والی باتیں ہوں گی، وہاں پہ مسجد کی بات آپ نہیں کر سکتے. کریں گے تو لوگ بولیں گے بھائی یہ بات یہاں کیوں کر رہے ہو. جیسے مسجد میں آپ کسی فلم و ایکٹروں کی اس کی باتیں کریں گے تو لوگ منع کریں گے نا کہ بھائی ایسی باتیں جو ہے نا مسجد میں نہیں کرتے. ایسے ہی اگر آپ کسی بری صحبت میں جا کر وہاں کوئی اچھی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو لوگ منع کر دیں گے مولوی صاحب باہر چلے جاؤ، یہ ہماری محفل ہے نا. جیسے اسمبلی میں منع کر دیتے ہیں نماز کی بات نہیں کرو، ہے نا. یہاں پہ نماز کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو پتہ چل گیا کن لوگوں کے پاس ہیں معاملات. تو اسی طرح نیکوں کے ساتھ رہنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے، اور بروں کے ساتھ رہنے سے برا ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہنا چاہیں، اس میں ہم آزاد ہیں. ابو جہل کا دوست تھا عتبہ، تقریباً ایمان لے آیا تھا اور لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت لڑو تم لوگ، یہ اللہ کی طرف سے آسمانی طاقتیں ہیں اس شخص کے ساتھ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نے ہارنا ہی ہے، مت لڑو ان کے ساتھ. لیکن جب جنگ بدر کا دن آیا تو اس کو لوگوں نے تانا دیا، ابو جہل نے تانا دیا، کیونکہ اس عتبہ کے بیٹے تھے جو کہ اسلام لا چکے تھے، وہ اس طرف کھڑے ہوئے تھے، عتبہ ادھر کھڑا ہوا تھا.
ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عتبہ پھر بھی کہہ رہا تھا بھائی مت لڑو ان کے ساتھ. تو ابو جہل نے کیا بولا؟ کہہ رہے ہاں تمہارا بیٹا ہے نا ادھر, تم ڈرتے ہو کہ کہیں وہ ہمارے میں سے کسی تلوار کے نیچے نہ آ جائے. اس نے بولا میں ڈرتا نہیں ہوں اور مجھے بس میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں, اور یہ وہ سب سے پہلے آ گیا لڑنے کے لیے. سب سے پہلے 3 آدمی جو کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے والے, ان میں ایک عتبہ تھا, عتبہ, شیبہ, اور ایک اور تھا عمر بن ہشام. عتبہ آیا سب سے پہلے لڑنے کے لیے. صحبت میں تھا نا ابو جہل کی, اور اس کا دوست تھا, یار تھا اس کا. کہتے برا دوست جو ہے وہ سانپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے, مارے آستین ہوتا ہے, آستین کا سانپ ہوتا ہے. اس نے مروا دیا. اس کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یعنی جو نا قیامت کے دن کوئی شخص کہے گا فیقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے فلاں, مجھے ہدایت کے بعد اس نے گمراہ کر دیا. مجھے تو ہدایت مل گئی تھی لیکن اس کی باتوں میں آگے میں بھی اس طرف چلا گیا. صحبت انتہائی ضروری, کیونکہ انسان کسی نہ کسی کی صحبت میں تو رہے گا, دنیا میں آیا وقت گزارے گا, اکیلا تو نہیں ہو سکتا. تو صحبت کا خیال رکھنا, دوستی ایسی کرنا جو کہ اچھی صحبت کیا ہے, جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی یاد کرائے, آپ کو موت اور موت کے بعد زندگی کی طرف توجہ کرائے. کہ جس طرف ہمارا سفر ہے, ہمارا سفر یہ دنیا سفر آخرت ہے. یہ دنیا یہ ہمارا سفر, یہ ہمارے آخری سٹیج ہے آخرت کی طرف جانے کے لیے. ہم ہزاروں سال سے ارواح در ارواح, عالم در عالم سفر کرتے 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 اس عالم میں آئے, عالم اجسام میں آئے. اب ہم نے جو جانا ہے وہ عالم ارواح میں جانا ہے. اگلا ہمارا جو سفر ہے, جو عالم ہے ہمارا منتقل ہونے کا, وہ عالم ارواح ہے. لیکن اس میں ہمارا عمل نہیں ہوگا, پھر عمل کے لیے یہ جگہ ہے. وہ عالم اس عالم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کا ایمان یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا وہ عالم, وہ زندگی اس زندگی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جو ہمیں برائٹ فیوچر دے, برائٹ فیوچر کیا ہے؟ برائٹ فیوچر اچھا مستقبل دے ہمیں. اچھا مستقبل کون سا ہے؟ کہ مستقبل تو دنیا تو مستقبل ہے ہی نہیں, یہ تو حال ہے. مستقبل تو ابھی آئے گا. وہ موت کے بعد کا ہے, وہ ہے مستقبل ہمارا اور سب کا. یہ والا مستقبل تو ایسے ہی ہے کہ ابھی آیا اور ابھی ختم. ابھی یہ ہمارے جو اسد بھائی آئے کل, یعنی پرسوں ترسوں آئے تھے, ان سے میں کوئی 25 یا 30 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی. پڑھتے تھے ہمارے پاس پہلے. اب میں ان کو دیکھ کے ان کو پہچان بھی نہیں پا رہا. یار یہ بچہ تھا پہلے, پڑھتا تھا, کہاں گئے وہ 30 سال؟ وہ عمر کہاں چلی گئی جو ہم نے گزار دی؟ کسی جگہ کسی شکل میں موجود ہے؟ کسی شکل میں موجود نہیں ہے. وہ گزر گئی. تو جو گزر گئی وہ زیادہ ہے, جو آنے والی ہے اگر ہے بھی تو وہ تھوڑی سی ہے, پتہ ہی نہیں کتنی ہے. تو دوست وہ ہیں جو خیر خواہی کرے آپ کے ساتھ. A friend in need is a friend indeed. کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو مصیبت تو بھی آنے والی ہے, ہاں کون کام آئے گا؟ یہ والی مصیبت نہیں, یہ تو امتحان ہے, اس پہ صبر ہے. اگر کوئی کسی تکلیف میں گرفتار ہو جاتا ہے دنیا میں تو اس پہ صبر کرتا ہے, اجر ملتا ہے. یہاں تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ یہاں کی مشکلات, یہاں کی بے روزگاری, تنگ دستی, تنگ بیماری,
اور جن مشکلات جو ہم جس کو مشکلات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نازک انداز لوگ ہیں ہم، ان کو مشکلات اور مصیبت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پہ تو صبر اور اجر ہے۔ دیکھا جائے تو اولیاء کرام کی نظر میں یہ نعمتیں ہیں جس سے بہت ہماری آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی، کہ اہل صبر کو جو اجر دیا جائے گا تو لوگ بولیں گے کاش ہم پہ بھی مصیبتیں آتی اور ہم صبر کرتے اور یہ چیز ہم حاصل کرتے آج۔ تو ابھی مصیبت اصل میں تو آنے والی ہے، بری موت مصیبت ہے، بری قبر مصیبت ہے، برا حشر مصیبت ہے، وہ پھر ٹلنے والی نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر حساب میں سختی کسی کی شروع ہو جائے نا تو سمجھ لو وہ مارا گیا، وہ حساب کون دے گا؟ ہر سوال، ہر بات کے بارے میں 3 سوال ہوں گے، کس مقصد کے لیے کیا، کیوں، کیسے کیا، کیوں کیا، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ جس سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال ہونے لگے گا وہ مارا گیا۔ تو ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے دوست بنائیں کہ ہمارے مقصد کو ہمارے مل کے ہم یاد کرتے رہیں، اس مقصد کو نہ بھولیں۔ کفا بالموت واعظا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، ہر خوشی ختم ہو جائے گی۔ خوش رہنے والا کتنے دن خوش رہے گا، آخر مر جائے گا۔ پریشان ہونے والا کتنا پریشان ہو جائے گا، آخر جان چھوٹ جائے گی اس کی۔ بس اتنی سی بات ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے زندگی کو صحیح گزارنا، لیکن ہم اپنی خواہش میں یہی پورے کرنا چاہتے ہیں سارے، صرف کفار والا معاملہ ہو گیا ہمارا۔ کافروں کی صحبت میں رہ رہ کے ہماری سوچ بھی ویسی ہو گئی، سب کچھ یہیں لینا چاہتے ہیں، گاڑی، کار، بنگلہ، ہر خوشی، ہر جو فلم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں اس ہیرو کی جو طاقت حاصل ہے مجھے بھی ہو جائے۔ جس کا پڑھ لیتے ہیں، جس کا دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں نعمتوں کا، کہتے ہیں یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، اس کے اصول میں لگ جاتے ہیں، اس کو اپنا فیوچر سمجھتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمارے لیے اتار دی کسی اور کو نہیں دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ظالم نہیں ہے۔ اپنی مشیت سے اس نے جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمیں ہی دے گا، چاہے ہم دعا کریں نہ کریں، مانگے نہ مانگے، کوشش کرے یا نہ کرے، ملے گا۔ وہ موت بھی تو بغیر کوشش کے آ جائے گی۔ ہاں ہمیں حکم ہے کہ رزق کے لیے کوشش کرو، تھوڑی حلال ذرائع سے رزق کی کوشش کرو، بیمار ہو جاؤ تو چلو دوا کر لو، سنت ہے، دیگر معاملات ہیں، تاکہ تمہیں لگے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ بس اپنی ہمارا دشمن جو ہے نا وہ ہماری خواہش ہے بس، کیونکہ ہم خواہش ہی وہ کرتے ہیں جو قسمت کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوتی ہے۔ بس اس سے اگر ہم اپنا دامن چھڑا لیں اور یہ آہستہ 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 اگر ہم سمجھیں نا تو واقعی ہم سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ضرور اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ کہ اپنی خواہش سے باہر آ جائیں۔ صوفیہ کا یہی کام ہے کہ خواہش سے نکالتے ہیں بندے کو اور رضا پہ لے آتے ہیں، یا اللہ جیسے تو کر دے، صحیح ہے، جیسے تو کر دے بس ٹھیک ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا۔
ایک چھوٹا سا واقعہ میں کبھی کبھی سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کبھی بینگن نہیں دیکھا تھا، تو ایک دیہاتی اس کے لیے لے کر آ گیا کہ بینگن، اس نے بڑی اس کی تعریف کی، تو بادشاہ نے بولا یار دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، وزیر سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ وزیر نے بولا کہ حضرت آپ بالکل یہ بادشاہ جیسے آپ بادشاہ ہیں، یہ سبزیوں کا بادشاہ ہے، دیکھیں آپ کے سر پہ تاج ہے نا، اس کے بھی سر پہ تاج ہے، دیکھیں ایسے کر کے ہوتا ہے نا بنا بینگن کے سر پہ ایسے، اور یہ دیکھیں اس کا کیا رنگ ہے، اس کا کیا روپ ہے، اندر دیکھیں اس کو کاٹ کے دیکھیں اندر اس کے ہیرے موتی ہیں بھرے ہوئے ہیں، زبردست چیز ہے۔ بادشاہ نے بولا چلو اس کو پکاؤ اور کھاؤ، اور وہ ذرا بھاری ہوتا ہے تو بادشاہ کو گیس ہو گئی رات کے وقت، بادشاہ تو نازک آدمی تھا، اس کو گیس ہوئی، اس کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ اگلے دن آگے اس نے بولا یہ کیا واہیات چیز مجھے کھلا دی، کہا ہمارا باورچی، باورچی نے بولا حضرت وزیر صاحب نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کھلاؤ اس کو، پکاؤ اس کو، تو میں نے تو پکا دیا۔ تو اس نے بولا کہ یہ بڑی عجیب سی چیز تم نے مجھے کھلا دی۔ تو وزیر نے بولا حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل دو رخا ہے، یہ اس کو اندر سے کچھ رنگ ہے، اس کو باہر سے کچھ رنگ ہے، منافق ہے یہ، دیکھیں، اور اس کے دیکھو چوہے کی طرح دم بھی ہے اس کی نکلی ہوئی۔ تو بادشاہ کو ہنسی ہے کہ بادشاہ نے بولا ابھی کل تو کہہ رہا تھا تاج ہے یہ، بولا حضرت میں آپ کو ملازم ہوں، بینگن سے مجھے کیا واسطہ، بس آپ ناراض نہ ہو، جو آپ کہیں گے میں اسے بھی حاشیہ لگاؤں گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ حضرت، یہی بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے دو چار تعریفیں اور کر دوں گا، اور جس کی برائی آپ بیان کریں گے میں بولوں گا ہے یہ تو ایسا، دو چار اور اس کی جو ہے نا مغلظات اس کو دے دوں گا دو چار، بولا میں حضرت آپ کا ملازم ہوں۔ تو ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ پاک کے، اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا، جو کر دیا، جو فیصلہ ہو گیا اور جو ہوگا اس پہ راضی ہو جائیں، اپنی خواہش بیچ میں نہیں لائیں، خواہش لا کے آج تک کوئی سکون سے نہیں رہا، بس جو اللہ کی مرضی ہے صحیح، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اب معبود مان لیں اس کو، معبود تو وہ ہے ہی، اس کو اپنا محبوب بھی مان لیں، کیا ہی بات ہے، تو پھر اس شاخ میں آ جائیں گے، درجے بڑھ جائیں گے نا۔ معرفت اسی کو کہتے ہیں کہ رب کی مرضی پر بندہ آ جاتا ہے، رب کے کاموں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی معرفت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جب کہ کام ہی نہیں سمجھے، جب کام نہیں سمجھے تو اعتراض کرے گا، اعتراض کرے گا تو جھگڑا، جس پہ بھی آپ اعتراض کریں گے اس سے آپ کو جھگڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کام ہو آپ بولے اس پہ اعتراض کرے تو جھگڑا شروع ہو گیا، محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، صوفیہ تو اللہ سے محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم ہی نخرے کرتے رہتے، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نخرے تو ہماری طرف سے ہیں نا سارے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میرے لیے یہ کیوں کر دیا، مجھے یوں کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا میرے لیے، یہ کیوں نہیں کیا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اور مجھ سے یہ کیوں لے لیا، یہ کیوں لے لیا، یوں کیوں کر دیا، سارے اعتراض تو ہم کر رہے ہیں اس پر۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں دیکھو جب تم اس کی محبت پہ بھروسہ کرو، یہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے پتہ ہے؟ توکل یہ کہ اللہ کی محبت پہ بھروسہ کر کے اس پہ چھوڑ دیں معاملات کو، یا اللہ جو تو کرے بس مجھے منظور ہے، مجھے پسند آئے یا نہ آئے، بس میرے حق میں بہتر ہوگا نا، بس ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر پہ بھی تو کرتے ہیں بھروسہ، وہ ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے بندے کی، دماغ بھی کاٹ دیتا ہے، ہاتھ بھی بازو بھی کاٹ دیتا ہے، اعضاء بھی نکال لیتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ کوئی ہمدرد ہے ہمارا؟ تو پیسے لینے کے لیے کام کرتے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی پیمنٹ نہیں چاہتا، اور محبت اگر ہم اس سے کریں یہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے کہ وہ میرے لیے جو بھی کرے گا، آج تک جو اس نے میرے ساتھ کیا بہترین کیا، اور آئندہ جو کرے گا بہترین کرے گا۔ اگر یہ ہماری سوچ ہو جائے نا تو پھر ہوگا بھی بہترین ہی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. اگر ہم اچھے کا گمان رکھیں گے وہ اچھا کر دیں گا ہمارے لیے، اگر ہم اس کے ساتھ برا گمان رکھیں گے وہ بے نیاز ہے، پھر جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کر دے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.